اسی روز آزر کو دمشق کو روانہ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ 2 محافظ تھے، تینوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ آزر کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ آدھا راستہ طے کر چکے تھے۔ رات کے لیے رکنا تھا۔ راستے میں دونوں محافظ اس سے سنتے رہے کہ اس کا جرم کیا ہے۔ آزر نے ان کے ساتھ جذباتی سی باتیں کر کے انہیں متاثر کر لیا تھا۔ شام کے وقت آزر نے انہیں کہا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے وہ اس کے ہاتھ کھول دیں۔ محافظوں نے اس خیال سے کہ اس کے ہاتھ کھول دیے کہ یہ نہتہ ہے، بھاگ کر کہاں جائے گا۔ انہوں نے دوسری احتیاط یہ کی کہ اسے گھوڑے سے اتار لیا۔ وہ پیدل تو بھاگ نہیں سکتا تھا۔ وہ بیٹھ گئے اور اس کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ تھا کھانے لگے۔ آزر نے موقع دیکھ لیا اور اچانک اٹھ کر بہت ہی تیزی سے دوڑا۔ گھوڑے قریب ہی کھڑے تھے۔ آزر 1 ثانیے میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ محافظ پہنچ تو گئے، لیکن آزر نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر رخ ان کی طرف کر دیا۔ وہ دونوں ادھر ادھر ہو گئے اور اپنے گھوڑوں تک بر وقت نہ پہنچ سکے۔ جتنی دیر میں وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے، اتنی دیر میں آزر بہت سا فاصلہ حاصل کر چکا تھا۔ محافظوں نے گھوڑے بھگائے، لیکن اب تعاقب بے سود تھا۔ شام گہری ہونے لگی تھی، زمین اونچی نیچی تھی، کہیں کہیں ٹیلے اور چٹانیں بھی تھیں۔ محافظ دور تک گئے، مگر آزر غائب ہو چکا تھا۔ دوسرے دن دونوں محافظ سر جھکائے ہوئے، شکست خوردہ اور بری طرح تھکے ہوئے حسن بن عبداللہ کے پاس پہنچے۔ ایک نے کہا، ہمیں گرفتار کر لیں، قیدی بھاگ گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ قیدی کے کہنے پر انہوں نے اس کے ہاتھ کھول دیے تھے۔ حسن بن عبداللہ نے انہیں حراست میں لے لیا، لیکن گھبراہٹ سے اس کا پسینہ نکل آیا، کیونکہ آزر معمولی قسم کا قیدی نہیں تھا۔ وہ سلطان ایوبی کا سارا پلان اپنے ساتھ لے گیا۔ فتح و شکست کا دار و مدار اس پلان پر تھا۔ حسن بن عبداللہ سلطان ایوبی کو بتانے سے ڈر رہا تھا کہ پکڑا ہوا جاسوس ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اپنے سارے منصوبے بیکار ہو گئے ہیں۔ چھپانا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کو جب حسن بن عبداللہ نے بتایا کہ قیدی بھاگ گیا ہے تو سلطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کتنی ہی دیر اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ اٹھ کر خیمے میں ٹہلنے لگا۔ اس دور کا ایک وقائع نگار اسد الاسدی لکھتا ہے، صلاح الدین ایوبی انتہائی خطرناک صورتحال میں بھی نہیں گھبراتا تھا، لیکن اس جاسوس کے بھاگ جانے کی خبر سن کر اس کے چہرے سے خون غائب اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ خیمے میں ٹہلتے ٹہلتے وہ رک گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، خدائے ذوالجلال، کیا یہ اشارہ ہے کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں؟ کیا تیری ذات باری نے میرے گناہ بخشے نہیں؟ میں نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے تھے، کبھی پسپا نہیں ہوا تھا۔ پھر اس کی آواز رندھیا گئی۔ اسے شاید غیب کا کوئی اشارہ مل جایا کرتا تھا، جو اس موقع پر بھی ملا۔ اس نے حسن بن عبداللہ سے کہا، ان دونوں سپاہیوں کو زیادہ سزا نہ دینا۔ سزا سے بچنے کے لیے وہ مفرور ہو سکتے تھے، لیکن وہ تمہارے پاس آ گئے۔ انہیں غلطی کی سزا ضرور دینا، نیک نیتی اور سچ بولنے کا صلہ بھی ضرور دینا۔ سالاروں کو بلاؤ۔ اس کے چہرے پر رونق اور آنکھوں میں چمک اوت کر آئی۔ 3 سالار آ گئے۔ سلطان ایوبی نے ان سے کہا، وہ جاسوس بھاگ گیا ہے، جس کے پاس دفاعی منصوبہ تھا۔ اس نے جو نقشے بنائے تھے وہ ہمارے پاس رہ گئے ہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ لیا تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم دشمن کو کہاں لا کر لڑانا چاہتے ہیں۔ بھاگنے والے کے 2 ساتھی ابھی ہمارے پاس ہیں۔ حسن بن عبداللہ انہیں ابھی یہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اب ہمارے لیے صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے دشمن کے لیے جو پھندا تیار کیا تھا وہ بیکار ہو گیا ہے۔ وہ اب قرون کے اندر نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں محاصرے میں لے لے اور ہماری رسد کا راستہ روک لے۔ مجھے مشورہ دو کہ ہم اپنا منصوبہ بدل لیں یا اسی پر قائم رہیں۔ تینوں سالاروں نے اپنے اپنے مشورے دیے جو ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ صرف اس بات پر تینوں متفق تھے
کہ پلان بدل دیا جائے۔ سلطان ایوبی نے اتفاق نہ کیا اور کہا کہ پلان بدلنے کے لیے وقت چاہیے۔ خطرہ یہ ہے کہ اس دوران دشمن نے حملہ کر دیا تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ کھلی جنگ لڑنے کے لیے فوج کم تھی، لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ پلان میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ اس کے بجائے چھاپہ ماروں کو حکم دیا گیا کہ وہ وسیع پیمانے پر شب خون ماریں اور وہ دشمن کی مشترکہ کمان کے مرکز اور تینوں فوجوں کے مرکزوں پر زیادہ شب خون ماریں۔ رسد کے راستے کو اور زیادہ محفوظ کر لیا جائے۔ اس نے چھاپہ ماروں کے سالار سے کہا کہ وہ اپنے اس دستے کو لے آئے جسے مٹکے توڑنے کا کام سونپا گیا ہے۔ سالار نئے احکام لے کر چلے گئے۔ سلطان ایوبی نے یہ احکام خود اعتمادی سے دیے تھے، لیکن وہ بہت پریشان تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ بھاگنے والے جاسوس نے اس کا سارا پلان تباہ کر دیا ہے اور اب معلوم نہیں کیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد 12 چھاپہ ماروں کا ایک جیش اس کے سامنے لایا گیا۔ صلیبیوں نے حلب والوں کو آتش گیر مادے کے جو مٹکے بھیجے تھے وہ میدان جنگ میں لائے گئے تھے۔ سلطان ایوبی کے جاسوسوں نے یہ ذخیرہ دیکھ لیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب دشمن حملہ کرے تو یہ ذخیرہ تباہ کر دیا جائے۔ اس کے لیے 12 جانباز اور جنونی قسم کے چھاپہ مار منتخب کیے گئے اور انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لایا گیا۔ اس نے دیکھا اور ایک بار چھاپہ مار کو دیکھ کر مسکرایا، بولا، انتانون، تم اس جیش میں آ گئے ہو؟ مجھے اسی جیش میں آنا چاہیے تھا۔ انتانون نے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں گا۔ میرے عزیز دوستوں، سلطان ایوبی نے چھاپہ ماروں سے کہا، تم نے کہاں کہاں قربانیاں نہیں دیں، لیکن اب مذہب اور ملت کی آبرو تم سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی ہے۔ تم جنگ کا پانسا پلٹ سکتے ہو، تمہیں ہدف بتا دیا گیا ہے۔ اگر تم نے اسے تباہ کر دیا تو آنے والی نسلیں بھی تمہیں یاد رکھیں گی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ اپنی فوج تھوڑی ہے اور دشمن کے 3 لشکر ہیں، ان سے اپنی فوج کو تم بچا سکتے ہو۔ ہم مذہب اور ملت کو مایوس نہیں کریں گے، چھاپہ ماروں کے کمانڈر نے کہا۔ انہیں چند اور ہدایات دے کر رخصت کر دیا گیا۔ اگلی صبح ایک سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا۔ سلطان ایوبی ابھی اپنے خیمے میں تھا۔ سوار نے اطلاع دی کہ دشمن آ رہا ہے، فاصلہ 1 میل رہ گیا ہے، رخ قرون کی طرف تھا۔ اتنے میں ایک اور سوار آ گیا۔ اس نے اطلاع دی کہ دائیں طرف سے بھی دشمن کی فوج آ رہی ہے۔ اس فوج کے رخ سے سلطان ایوبی نے اندازہ لگایا کہ دائیں پہلو پر آ رہی ہے۔ اس پہلو کے متعلق سلطان ایوبی کو پریشانی تھی۔ وہ اب اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کے اعصاب پر آزر جاسوس سوار تھا جو نہایت قیمتی راز لے کر چلا گیا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یہ جاسوس گزشتہ رات پہنچا ہوگا اور اس کی معلومات پر دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی نے تیاری کا حکم دے دیا۔ اس کے قاصد ادھر ادھر دوڑ پڑے۔ قرون کے درمیان خیمے لگے رہے، سپاہی خیموں میں رہے یا ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ وہ تیار نہیں۔ چٹانوں پر تیر انداز تیار ہو گئے۔ دشمن کی رفتار تیز تھی۔ اس کے ہراول نے دیکھا کہ خیمے ابھی تک کھڑے ہیں تو ہراول نے اس خیال سے کہ انہوں نے سلطان ایوبی کی فوج کو بے خبری میں آ لیا ہے، پیچھے خبر دے دی کہ رفتار تیز کر دو۔ سلطان ایوبی ایک بلند چٹان پر چلا گیا جہاں سے سارا منظر اور دائیں طرف کا میدان بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ گمشتگین کی فوج سیدھی قرون کی طرف آ رہی ہے۔ سلطان ایوبی کے سپاہیوں نے ہدایات کے مطابق اپنے گھوڑوں پر زینیں اس وقت ڈالی جب دشمن بالکل قریب آ گیا تھا۔ پیادوں نے آگے بڑھ کر چند ایک تیر چلائے۔ ادھر سے للکار سنائی دینے لگی، کچل دو، کسی کو زندہ نہ چھوڑو، صلاح الدین ایوبی کو زندہ پکڑو، سر کاٹ لو۔ سلطان ایوبی کے سوار آگے بڑھے مگر پیچھے کو آ گئے۔ پیادوں اور سواروں نے حملے کی اگلی صف کا مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے پیچھے ہٹتے آئے، حتیٰ کہ تمام حملہ آور دستے قرون کے اندر اسی پھندے میں آ گئے۔
جہاں انہیں سلطان ایوبی لانا چاہتا تھا۔ چٹانوں میں گھرا ہوا یہ میدان 1.5 میل کے لگ بھگ وسیع اور عریض تھا۔ جو ہی دشمن اندر آیا، دونوں طرف کی چٹانوں سے اس پر تیروں کا مہ برسنے لگا۔ دشمن کے گھوڑے تیر کھا کر بدکتے، منہ زور ہوتے اور اپنے ہی پیادوں کو کچلتے پھرتے تھے۔ دشمن کے کمانڈر سمجھ نہ سکے کہ یہاں خیموں میں جو فوج تھی وہ کہاں غائب ہو گئی ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آگے چٹانوں میں ایک کٹاؤ ہے جو ایک وادی سے چلا جاتا ہے اور سلطان ایوبی کی فوج اس میں لاپتہ ہوتی جا رہی ہے۔ میدان میں خیمے کھڑے تھے جن کی رسیاں رکاوٹ پیدا کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد فتیلے والے آتشیں تیر آنے لگے جو خیموں پر چلائے جا رہے تھے۔ انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی اور میدان جنگ سے شعلے اٹھنے لگے۔ دشمن کے کمانڈروں کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی۔ ان کی جمعیت بکھر گئی تھی، دستے گڑبڑ ہو گئے تھے۔ گھوڑوں کو ہنہنانے کا، زخمیوں کی چیخ و پکار کا اور کمانڈروں کے واویلے اور للکار کا اتنا زیادہ شور تھا کہ آوازوں کو الگ الگ کر کے سمجھنا ناممکن تھا۔ کم و بیش 2 گھنٹے دشمن کے سپاہی افراتفری کی کیفیت میں اور ان کے کمانڈر انہیں سنبھالنے کی کوشش میں سلطان ایوبی کے تیر اندازوں سے زخمی ہلاک ہوتے رہے۔ وہ بھی آخر مسلمان سپاہی تھے، عسکری جذبہ انہیں پسپا نہیں ہونے دے رہا تھا۔ ان میں سے کئی ایک ان چٹانوں پر چڑھنے لگے جہاں سے تیر آ رہے تھے۔ یہ ان کی دلیری کا مظاہرہ تھا، لیکن اوپر سے آئے ہوئے تیر انہیں پتھروں کی طرح لڑکا رہے تھے۔ بہت ہی مشکل سے دشمن کے دستوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا گیا۔ انہیں پیچھے ہی ہٹنا تھا، مگر پیچھے ہٹے تو انہیں پتہ چلا کہ عقب میں سلطان ایوبی کی فوج کھڑی ہے۔ اعلان ہونے لگا، ہتھیار ڈال دو، تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہیں ہلاک نہیں کریں گے۔ ان اعلانات کے ساتھ ساتھ گھوڑے بڑھتے اور پھیلتے آ رہے تھے۔ گمشتگین کے گھرے ہوئے سپاہیوں میں اب لڑنے کا دم خم نہیں رہا تھا۔ ان میں سے آدھے مارے گئے یا زخمی ہو گئے تھے۔ جو زندہ تھے ان پر دہشت طاری ہو گئی تھی۔ وہ کچھ اور توقع لے کر آئے تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ بڑی سہل فتح ہوگی، مگر ان کے لیے میدان جنگ جہنم بن گیا۔ انہوں نے ہتھیار پھینکنے شروع کر دیے۔ سلطان ایوبی کی یہ چال تو کامیاب رہی، لیکن دوسری طرف دشمن نے اس کے لیے مشکل پیدا کر دی۔ یہ دائیں پہلو کا وہی میدان تھا جس کے متعلق اسے شروع سے ہی فکر تھا۔ اس طرف سے صحرائی آندھی کی طرح دشمن کی فوج آ رہی تھی۔ اس کے مقابلے میں سلطان ایوبی کے مختصر سے 2 دستے تھے۔ حملہ آوروں کے جھنڈے نظر آنے لگے۔ یہ حلب کی فوج تھی۔ سلطان ایوبی نے حلب کا محاصرہ کر کے اس فوج کے جوہر دیکھے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ فوج گمشتگین اور سیف الدین کی فوج سے مختلف ہے۔ فنی مہارت اور شجاعت کے لحاظ سے یہ فوج یقیناً برتر تھی۔ سلطان ایوبی نے اپنے آپ کو کبھی خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں کیا تھا۔ وہ فوراً جان گیا کہ اس کے یہ دستے اس فوج کو روک نہیں سکیں گے۔ وہ اپنے ریزرو کو ابھی استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دماغ کو حاضر رکھا۔ اپنے پاس کھڑے سالاروں کو اس نے کوئی ہدایات دے کر بھیج دیا۔ اس نے ریزرو ٹروپس کے علاوہ منتخب سواروں کا ایک دستہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس طرف والی چٹان پر جو تیر انداز تھے ان کے کمانڈر کو حکم بھیجا کہ قرون سے ہٹ کر منہ پیچھے کر لیں اور اسی پوزیشن سے نئے حملہ آوروں کو نشانہ بنائیں۔ اس نے اپنے منتخب سواروں کے کمانڈر کو حکم دیا کہ دستہ میدان میں لاؤ، میں خود کمان کروں گا۔ نہایت تھوڑے وقت میں وہ چٹان سے اترا۔ اس کا دستہ تیار تھا، وہ بھی میدان میں آ گیا۔ سلطان ایوبی میدان جنگ میں اپنا جھنڈا نہیں لہرایا کرتا تھا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے کہ وہ کہاں ہے، لیکن اس موقع پر اس نے بلند آواز سے کہا، میرا جھنڈا اونچا رکھو۔ قاضی بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، اس معرکے میں اپنا جھنڈا چڑھا کر صلاح الدین ایوبی اپنے دستوں کو بتانا چاہتا تھا کہ ان کی کمان اور قیادت سلطان خود کر رہا ہے اور وہ
حلب کے حملہ آوروں کو بھی بتانا چاہتا تھا کہ ان کا مقابلہ صلاح الدین کے ساتھ ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اشارے اور الفاظ مقرر کر رکھے تھے۔ اس نے نہایت تیزی سے سواروں کو اس ترتیب میں کر لیا کہ 2 گھوڑے آگے، 4 پیچھے، ان کے پیچھے 6، ان کے پیچھے 8 اور باقی تمام 8 کی ترتیب میں رہے۔ لیکن اس نے ترتیب کہیں کھڑے ہو کر نہیں بنائی، بلکہ 3-4 صفوں میں دوڑتے گھوڑ سواروں کو اس ترتیب میں ہونے کا حکم دیا۔ سامنے سے دشمن صف در صف پھیلا ہوا آ رہا تھا۔ قریب جا کر سلطان ایوبی کے سوار اس ترتیب میں ہو گئے۔ تصادم اس طرح ہوا کہ یہ گھڑ سوار ایک کیل کی طرح دشمن کے لشکر میں داخل ہو گئے۔ سلطان ایوبی اس ترتیب کے درمیان میں تھا۔ دشمن کے گھوڑ سوار دائیں بائیں سے آگے نکل گئے۔ راستے میں جو آیا اسے برچھیوں سے مجروح کرتے گئے۔ دشمن کے سواروں کے پیچھے پیادہ دستے تھے۔ سلطان ایوبی نے دور آگے جا کر سواروں کو پیچھے موڑا اور فوراً صفوں کی ترتیب میں لا کر پوری رفتار سے پیادہ دستوں پر حملہ کیا۔ پیادوں نے مقابلہ تو بہت کیا، لیکن گھوڑے اور سوار انہیں رونتے اور کاٹتے آگے نکل گئے۔ سلطان ایوبی کے پیادہ دستے سامنے تھے۔ انہوں نے دشمن کے سواروں کا مقابلہ کیا۔ عقب سے سلطان ایوبی نے حلہ بول دیا۔ قریبی چٹانوں سے تیر اندازوں نے تیر برسانے شروع کر دیے، لیکن حلب کی فوج کا حوصلہ نہ ٹوٹا۔ سلطان ایوبی نے اپنی کمان نہ بکھرنے دی۔ معرکہ بڑا ہی خون ریز تھا اور بڑا ہی شدید۔ تمام مورخین لکھتے ہیں کہ اگر سلطان ایوبی اس معرکے کی کمان خود نہ لیتا تو اس کا سارا پلان اس پہلو سے تباہ ہو جاتا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے مورخین سے کچھ اختلاف کیا ہے۔ اس کی یادداشتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملہ آور فوج حلب کی نہیں موصل کی تھی اور اس کی کمان سالار مظفر الدین بن زین الدین کر رہا تھا، اور یہ کمان اتنی دانشمندانہ تھی کہ مظفر الدین نے سلطان ایوبی کے اس پہلو کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ قیادت کی دانشمندی کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ مظفر الدین سلطان ایوبی کے ساتھ سالار رہ چکا تھا اور اس نے یہ فن سلطان ایوبی سے ہی سیکھا تھا۔ نفری زیادہ ہونے کے علاوہ مظفر الدین کو یہ فائدہ بھی حاصل تھا کہ وہ سلطان ایوبی کی چالوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ سلطان ایوبی نے قاصدوں کو اپنے ساتھ رکھا اور ان کے ذریعے چھوٹے سے چھوٹے جیش کے ساتھ بھی رابطہ قائم رکھا۔ اس نے ایسی چال چلی کہ دشمن کو اس چٹان کے قریب لے گیا جس پر تیر انداز تیار تھے۔ انہوں نے بہت کام کیا۔ سلطان ایوبی نے اپنی نفری میں اتنی کمی محسوس کی کہ اسے ابتدائی پلان بدلنا پڑا۔ اس نے ریزرو ٹروپس کو بھی بلانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن عین اس وقت ایک قاصد نے اسے بتایا کہ ایک طرف سے اپنے 400-500 سوار آ رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے غصے سے پوچھا کہ یہ کون سا دستہ ہے اور کیوں آیا ہے؟ وہ میدان جنگ میں ڈسپلن کا زیادہ پابند ہو جاتا تھا، حالانکہ اسے اس میدان میں کمک کی شدید ضرورت تھی، لیکن اس کی اجازت اور ہدایت کے بغیر کسی کی حرکت اسے پسند نہ آئی۔ اس نے قاصد کو دوڑایا کہ خبر لائے کہ یہ سوار کون ہے۔ قاصد جو خبر لایا اس نے سلطان ایوبی کو سن کر دیا۔ خبر یہ تھی کہ یہ 400 لڑکیاں اور 100 رضاکار ہیں۔ ان کی قیادت حجاج ابو وقاص کر رہا ہے اور وہ سالار شمس الدین کی اجازت سے آئے ہیں۔ سلطان ایوبی انہیں روک سکتا تھا، لیکن جس انداز سے یہ 500 گھوڑ سوار آئے اس سے سلطان ایوبی سمجھ گیا کہ کمان واقعی شمس الدین کر رہا ہے۔ یہ سوار دشمن کو چٹان کی طرف دھکیل رہے تھے۔ اس معرکے میں پیادے گھوڑوں تلے کچلے جا رہے تھے۔ دشمن کی پیش قدمی روک لی گئی تھی۔ وہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے وہیں الجھا لیا گیا۔ مسلمان کے ہاتھوں کٹ رہا تھا۔ اللہ اکبر کے نعرے اللہ اکبر کے نعروں سے ٹکرا رہے تھے۔ زمین کانپ رہی تھی، آسمان خاموش تھا، صلیبی تماشا دیکھ رہے تھے۔ تاریخ دم بخود تھی۔ لڑکیاں اپنے بھائیوں اور باپوں کے دوش بدوش، بھائیوں اور باپوں کے خلاف لڑ رہی تھیں، لہو لہان ہو رہی تھیں۔ قوم کی عظمت گھوڑوں کے پاؤں تلے روندی جا رہی تھی۔
اور خدا دیکھ رہا تھا۔ دن بھر کے معرکے کا یہ انجام ہوا کہ دشمن کا حوصلہ ختم ہو گیا۔ اس کے سپاہیوں نے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ نیم محاصرے میں آ گئے تھے۔ سالار نکل گئے۔ رات زخمیوں کے واویلے سے لرزتی رہی۔ دن بھر کی تھکی ہوئی لڑکیاں رات کو زخمیوں کو اٹھاتی رہیں۔ صبح ہوئی تو اس میدان کا منظر بھیانک اور ہولناک تھا۔ دور دور تک لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ گھوڑے مرے پڑے تھے۔ جنگی قیدیوں کو دور پرے لے گئے تھے۔ ان لاشوں میں لڑکیوں کی جو لاشیں تھیں وہ اٹھائی گئی تھیں۔ بادشاہی کا نشہ انسان کو اس سطح پر بھی لے آتا ہے کہ جہاں ایک انسان اپنی قوم کو دو دھڑوں میں کاٹ کر انہیں آپس میں لڑا دیتا ہے۔ سلطان ایوبی نے میدان جنگ کا منظر دیکھ کر کہا، اپنے بھائی اپنی بہنوں کی عصمت دری کرتے ہیں۔ اگر ہم نے بادشاہی کے رجحان کو ختم نہ کیا تو کفار اس قوم کو قوم کے سربراہوں کے ہاتھوں آپس میں لڑا لڑا کر ختم کر دیں گے۔ قرون حماد اور اس کے پہلو کا معرکہ ختم ہو گیا تھا۔ جنگ ابھی جاری تھی۔ معرکے کی رات 12 چھاپہ مار حلب کی فوج کے اس ذخیرے تک پہنچ چکے تھے جہاں آتش گیر مادے کے مٹکے رکھے تھے۔ رات کے وقت مٹکے کھول کر اس سے کپڑے بھگوئے جا رہے تھے جن کے گولے بنا کر منجنیقوں سے پھینکتے تھے۔ ہانڈیاں بھی بھر کر سرم بہر کی جا رہی تھی۔ ابھی ایک فوج ریزرو میں تھی۔ اسے اطلاع مل گئی تھی کہ دونوں فوجوں کے حملے ناکام ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ فوج آخری حملے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ حملے کی کامیابی کے لیے آگ پھینکنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کے 12 چھاپہ ماروں نے اپنا ہدف دیکھ لیا۔ ان میں سے 4-5 کے پاس کمانیں تھیں اور فتیلے والے تیر بھی تھے۔ وہ گھوڑوں سے اتر کر آگے چلے گئے۔ فتیلے جلا کر انہوں نے تیر چلا دیے۔ یکلخت شعلے بلند ہوئے اور وہاں ہڑبونگ بپا ہو گئی۔ چھاپہ ماروں کو بتایا گیا تھا کہ مٹکے بے شمار ہیں۔ وہاں بھگدڑ مچی تو چھاپہ ماروں نے ہلہ بول دیا۔ شعلوں سے وہاں بہت روشنی ہو گئی تھی۔ چھاپہ ماروں کو محفوظ مٹکے بھی نظر آ گئے۔ انہوں نے اپنی برچھیوں کے ساتھ ہتھوڑیوں کی طرح لوہے کے ٹکڑے باندھ رکھے تھے۔ دوڑتے گھوڑوں سے انہوں نے مٹکے توڑنے شروع کر دیے۔ ان میں سے ایک نے آگ لگانے کا انتظام کر دیا۔ دشمن نے انہیں گھیرے میں لینے کی کوشش کی۔ یہ ایک خون ریز معرکہ تھا۔ 12 جانباز سینکڑوں کے نرغے میں لڑ رہے تھے۔ شعلے ہر طرف پھیل گئے۔ سارے کیمپ پر دہشت طاری ہو گئی۔ گھوڑے اور اونٹ رسیاں توڑا کر بھاگنے لگے۔ جہاں سلطان ایوبی کی فوج تھی وہاں ایک چٹان پر کھڑے کسی آدمی نے چلا کر کہا، آسمان جل رہا ہے، خدا کا قہر نازل ہو رہا ہے۔ سلطان ایوبی کو اطلاع ملی تو وہ دوڑتا ایک چٹان پر جا چڑھا۔ اسے دشمن کے کیمپ کی طرف آسمان لال سرخ ہوتا نظر آیا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، آفرین آفرین، اللہ تمہیں صلہ دے۔ موصل کی فوج فوری طور پر جوابی حملے کے قابل نہ رہی۔ سلطان ایوبی کے چھاپہ مار سرگرم رہے۔ انہوں نے 3 راتیں گمشتگین، سیف الدین اور الملک الصالح کے کیمپوں میں اتنی تباہی مچائی کہ ان کے مرکز بھی ہل گئے۔ آخر انہوں نے کسی اور طرف سے حملے کا فیصلہ کر کے کوچ کا حکم دیا۔ تب انہیں پتہ چلا کہ ان کے عقب میں سلطان ایوبی کی فوج آ چکی ہے۔ یہاں سلطان ایوبی نے اپنی مخصوص چالوں سے دشمن کو بے حال کر دیا۔ وہ مارتا بھی نہیں تھا، چھوڑتا بھی نہیں تھا۔ یہ جنگ ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر لڑی جا رہی تھی۔ دشمن کی فوج بکھرتی جا رہی تھی اور اس کے سپاہی بکھر بکھر کر ہتھیار ڈالتے جا رہے تھے۔ یہی سلطان ایوبی کا مقصد تھا۔ 19 رمضان المبارک 570 ہجری 13 اپریل 1175 کی صبح سحری سے فارغ ہوتے ہی سلطان ایوبی نے اپنے پلان کی آخری کڑی پر عمل کیا، جس کی ہدایات وہ 1 روز پہلے جاری کر چکا تھا۔ اس نے کھلا حملہ کر دیا۔ کوئی قابل ذکر مزاحمت نہ ہوئی۔ سلطان ایوبی وہاں تک جا پہنچا جہاں گمشتگین اور سیف الدین کی خیمہ گاہیں تھیں۔
مگر وہ دونوں غائب تھے۔ وہ ایسی بزدلی سے بھاگے کہ اپنی ذاتی خیمہ گاہیں جن میں جنگل میں منگل بنا ہوا تھا جوں کے توں چھوڑ گئے۔ حرم کی لڑکیاں، ناچنے گانے والیاں اور ان کے سازندے وہیں تھے۔ سلطان ایوبی کی فوج گئی تو لڑکیاں خوف سے ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ انہیں پکڑ کر سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا۔ اس نے ان تمام کو رہا کر کے دمشق بھیجنے کا انتظام کر دیا۔ دلچسپ خیمہ گاہ والیہ موصل سیف الدین کی تھی۔ وہاں لڑکیوں کے علاوہ خوشنما پنجرے بھی تھے جن میں رنگ برنگے پرندے بند تھے۔ اس رات سلطان ایوبی کے سامنے ایک اور لڑکی لائی گئی جو دشمن کے اس کیمپ میں لاشوں کو پہچانتی پھر رہی تھی جس پر سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں نے شب خون مارا اور آتش گیر مادے کے مٹکے تباہ کیے تھے۔ سلطان ایوبی نے اسے پہچان لیا اور کہا، تم میرے ایک جاسوس انتانون کے ساتھ ہرن سے آئی تھیں؟ جی ہاں، اس نے کہا، میرا نام فاطمہ ہے، میں لڑکیوں کی فوج کے ساتھ دمشق سے آئی ہوں۔ وہ زخمی بھی تھی، کہنے لگی، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ انتانون یہاں شب خون مارنے آیا تھا، اس کی لاش ڈھونڈ رہی ہوں۔ نہ ڈھونڈو، سلطان ایوبی نے کہا، وہ بھی کہتا تھا کہ چھاپا ماروں کی لاشیں نہیں ملا کرتیں۔ فاطمہ نے اداس لہجے میں کہا، اس نے مجھے کہا تھا کہ آؤ ایک دوسرے کو فرض پر قربان کر دیں۔ مجھے خوشی ہے کہ اس نے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ میرا فرض ابھی باقی ہے، میں گمشتگین کو قتل کرنے آئی تھی۔ اس لڑکی کی جذباتی حالت دیکھ کر کوئی بھی اپنے آنسو نہ رک سکا۔ سلطان ایوبی نے کہا، دمشق سے جو لڑکیاں آئی ہیں ان سب کو واپس بھیج دو۔ انہوں نے دشمن کی شکست دینے میں میری بہت مدد کی ہے۔ اس وقت میں ہی جانتا ہوں کہ مجھے مدد کی کتنی ضرورت تھی۔ یہ لڑکیاں جیسے غیب سے آئی تھیں، لیکن میں انہیں اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا۔ لڑکیوں کے احتجاج اور غصے کے باوجود انہیں دمشق بھیج دیا گیا۔ سلطان ایوبی اب کہیں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے دشمن کو جو شکست فاش دی تھی اس سے وہ پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے حکم دے دیا کہ تمام فوج کو حلب کی سمت کوچ کے لیے تیار کیا جائے۔ اپنے سالاروں کو وہ اگلے پلان کے متعلق بتا رہا تھا۔ ایک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں برچھی تھی اور برچھی میں کوئی چیز اڑسی ہوئی تھی۔ وہ قریب آیا تو سلطان ایوبی کے باڈی گارڈوں نے اسے روک لیا۔ سلطان ایوبی نے دیکھا کہ سوار نے کسی انسان کا سر برچھی سے اڑسا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے آگے آنے کی اجازت دے دی۔ وہ آذر بن عباس تھا، وہی جاسوس جو دمشق جاتے ہوئے محافظوں کی حراست سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر برچھی سے سر اتارا اور سلطان ایوبی کے قدموں میں پھینک کر کہا، میں آپ کا مفرور قیدی ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے بخش دیں، میں گناہوں کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ آپ نے میری عرض نہ مانی۔ میں نے راستے میں سوچا کہ مجھے جاسوس باپ نے بنایا اور میرے دل میں دولت کا لالچ پیدا کیا ہے۔ میں صرف اس کام کے لیے بھاگا تھا۔ میں حلب گیا، اپنے باپ کو قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر لے آیا ہوں۔ اگر اس سے میرے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں ہوتا تو مجھے پھر قید کر لیں اور اسی طرح میرا سر کاٹ کر پھینک دیں۔ سلطان ایوبی نے اسے حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا اور کہا، اسے اگر قابل اعتماد سمجھا جا سکتا ہے تو اس کے متعلق کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اس نے میرے ایک سوال کا جواب دے دیا ہے۔ میں آج تک سوچتا رہا ہوں کہ دشمن کا جاسوس پوری طرح معلومات لے گیا تھا، پھر بھی دشمن میرے پھندے میں آ گیا۔ اب معلوم ہوا ہے کہ یہ خبر دینے نہیں بلکہ اپنے باپ کو قتل کرنے گیا تھا۔ اس سے اگلے دن سلطان ایوبی خیمے میں سویا ہوا تھا۔ باہر بہت سے آدمیوں کی باتوں سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ باہر کوئی جھگڑا ہو رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے دربان کو اندر بلا کر پوچھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ دربان نے بتایا کہ 9 آدمی آپ کے محافظ دستے کی
وردیاں پہنے اور آپ کا جھنڈا اٹھائے آئے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ دمشق سے آئے ہیں، یہ رضاکارانہ آپ کے محافظ دستے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ انہیں روکا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اتنی دور سے عقیدت اور جذبے سے آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ شیخ سنان اور گمشتگین کے بھیجے ہوئے فدائی قاتل حشیشین تھے۔ ان کی چال کامیاب ہو گئی۔ سلطان ایوبی نے دربان سے کہہ دیا کہ انہیں اندر بھیج دو۔ ان سے برچھیاں باہر رکھوا لی گئیں۔ وہ خیمے میں گئے اور فوراً ہی انہوں نے خنجر اور تلواریں نکال لی۔ سلطان ایوبی کے 2 محافظ بھی تھے، ان کے ساتھ اندر آ گئے تھے۔ ایک فدائی نے سلطان ایوبی پر حملہ کیا۔ سلطان نے پھرتی سے حملہ روک لیا اور اپنی تلوار اٹھا لی۔ پہلے ہی وار سے اس نے حملہ آور کا پیٹ چاک کر دیا۔ خیمے میں جگہ تھوڑی تھی۔ دوسرے فدائیوں نے بھی سلطان ایوبی پر حملے کیے۔ دونوں محافظوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ باہر سے دوسرے محافظ بھی آ گئے۔ خیمے کے اندر تلواریں اور خنجر ٹکرانے لگے۔ باڈی گارڈوں نے قاتلوں کو اپنے ساتھ الجھا لیا۔ وہ خیمے سے باہر آ گئے۔ سلطان ایوبی کی لمبی تلوار نے کسی کو قریب نہ آنے دیا۔ فدائیوں میں سے 5-6 مارے گئے، باقی بھاگنے لگے۔ انہیں زندہ پکڑ لیا گیا۔ خیمے کے اندر سے ایک فدائی نکلا، اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی کی ادھر پیٹھ تھی۔ زخمی فدائی نے پیچھے سے سلطان پر حملہ کیا۔ ایک باڈی گارڈ نے بروقت دیکھ لیا اور چلایا، سلطان نیچے، اور حملہ آور کی طرف دوڑا۔ سلطان ایوبی فوراً بیٹھ گیا۔ قاتل کی تلوار ہوا کو کاٹتی سلطان کے اوپر سے گزر گئی۔ باڈی گارڈ نے فدائی کے پہلو میں برچھی اتار دی۔ وہ تو پہلے ہی زخموں سے مر رہا تھا۔ وہ گرا اور مر گیا۔ سلطان ایوبی اس حملے سے بھی بال بال بچ گیا۔ بعض یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ سلطان ایوبی پر یہ قاتلانہ حملہ کرنے والے اس کے اپنے باڈی گارڈ تھے، جو ایک عرصے سے اس کے ساتھ تھے، لیکن اس دور کے وقائع نگاروں کی تحریروں سے شکوک رفع ہو جاتے ہیں۔ بہاؤالدین شداد نے اور ایک مصری وقائع نگار محمد فرید ابو حدید نے لکھا ہے کہ یہ شیخ سنان کے بھیجے ہوئے 9 فدائی تھے، جو حلف اٹھا کر آئے تھے کہ سلطان ایوبی کو قتل کریں گے ورنہ زندہ نہیں لوٹیں گے۔ وہ سلطان ایوبی کو تو قتل نہ کر سکے، البتہ ان میں سے زندہ کوئی بھی نہ لوٹا۔ جو زندہ رہے انہیں سزائے موت دے دی گئی۔